حضرت امام مسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے حج کرتے ہوئے دیکھا. حج کے دوران حج کرتے ہوئے دیکھا. جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. مسلم شریف کی روایت ہے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء زندہ ہیں اور آپ سب کی روحیں آپ کے جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں اور تمام انبیاء کو اپنی قبروں سے باہر آنے کا اور تمام کائنات میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے. اذن دیا گیا. علامہ آلوسی حنفی بغدادی آپ فرماتی ہیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دکھائی دیتی ہے بعض اوقات بعض لوگوں کو اور مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے اور اس کا تعلق جسد انور کے ساتھ بھی باقی رہتا ہے. حضور کہیں پر بھی کسی کو دکھائی نہیں مگر آپ کی روح کا تعلق اپنے جسد انور کے ساتھ رہتا ہے. جیسے کہ جبریل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے. سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے تھے حضور کے پاس. کس کی صورت میں؟ حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں. لیکن بعین ہی اسی وقت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر بھی موجود ہوتے تھے. امام جلال الدین سیوطی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ کو 22 مرتبہ اور بعض جگہوں پر ہے 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے کھلی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی. آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا. اور امام عبد الوہاب شورانی آپ نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ آپ نے بخاری شریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. اب اگر یہ بات واقعی ایسی ہے اور یقیناً ایسی ہی ہوگی کہ امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ بخاری شریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پڑھی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کتاب کی کیا شان ہوگی بخاری شریف کی جس کتاب کو پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کے پڑھنے والوں کی کیا شان ہوگی جنہوں نے ڈائریکٹ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی جن سی ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں اپنے جسد مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی عبادت اور اللہ کی تجلیات کے مشاہدے میں مشغول ہیں اور ان پر ہمارے نیک اعمال بھی پیش کیے جاتی ہیں جون سی ہیں اور وہ اللہ کی حمد کرتی ہیں اور برے اعمال کو دیکھ کر وہ استغفار کرتی ہیں اور اہل اللہ اور خاص خاص بندگان خدا جن سے جو اولیاء اللہ ہیں یا خاص اللہ کے بندے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوتی ہیں. جیسے میں نے بتایا امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ شرف زیارت شرف ملاقات حاصل ہوا اور امام عبد الوہاب شورانی اور بے شمار سینکڑوں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا جو ان سے زیارت سے مشرف فرمایا جی. اور بندگان خدا جو ہیں وہ آپ کی زیارت کرتی ہیں، آپ کا کلام سنتی ہیں. اور یہ جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں سے باہر بھی آتے ہیں اور زمین اور آسمان میں جہاں چاہیں تشریف لے کے جا سکتی ہیں، لے جاتی ہیں، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہوں پر تشریف لے جاتی ہیں. اس وقت ان کی روح کئی صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، یا ایک وقت میں کئی جگہ ان کی اجسام مثالیہ نظر آتی ہیں. اسی کو ہم حاضر و ناظر بھی کہتے ہیں جی. تو حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سرکار اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں. ہاں، جو آپ کی روح کا متمثل ہونا، آپ 100 جگہوں پر بھی ایک وقت میں اگر موجود ہیں تو آپ کی روح کا ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے. جسم مبارک کو بھی جہاں لے کے جانا چاہیں، جسم مبارک کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں.